بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے ہیں تاریخ پاکستان سیکنڈ ایئر۔ آج ہم نے اسائنمنٹس جو ہیں 6 to 10 اسائنمنٹس نمبر 6 سے لے کر 10 تک ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اختیاری مضامین کی آن لائن کلاسز شروع ہیں۔ لاسٹ ویک پچھلے ہفتے ہم نے 5 اسائنمنٹس کا کام جو تھا وہ مکمل کیا تھا۔ آپ کو بذریعہ واٹس ایپ 5 اسائنمنٹس بھیجی گئی تھیں۔ امید ہے کہ آپ نے ان اسائنمنٹس کے اندر جو آپ کو ورک دیا گیا تھا، کوسچنز آپ کو دیے گئے تھے، آپ نے ان کو سولو کیا ہوگا، حل کیا ہوگا، لکھا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ اور عزیز طلبہ، ان اسائنمنٹس سے متعلق بروز ہفتہ ہم آپ کے ساتھ آن لائن جو زوم کے ذریعے رابطے میں تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے ہم سے کوسچنز کیے تھے اور جو ان کو ڈاؤٹس تھے، ان کو جو مسائل تھے اسائنمنٹس کے اندر، ان کو حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو عزیز طلبہ، سیکنڈ ویک میں جو آپ کو 5 اسائنمنٹس بھیجی گئی ہیں، ان اسائنمنٹس پر ایک آپ کو جو آپ کے مسائل کے حوالے سے یا گائیڈ لائن جو لکھنے کا طریقہ کار یا جو آپ نے کوسچنز واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے کیے ہیں، ان کے حوالے سے میں آج آپ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں، آپ کی رہنمائی کرنے جا رہا ہوں۔ میری بات کو یا میری اس گفتگو کو غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یہ گفتگو فائدہ مند ہوگی۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اس ویک میں 5 اسائنمنٹس کے اندر کیا کام کیا ہے، اور آپ کے جو کوسچنز ہیں ان کے آنسر آپ کو انشاءاللہ العزیز مل جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، 6 to 10 اسائنمنٹس جو تھیں یہ چیپٹر نمبر 2 پر مشتمل تھیں، باب نمبر 2 تھا۔ آپ سب جانتے ہیں اس میں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کی قیادت کے حوالے سے پڑھا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے جو پریویس ویک ہمارا گزرا ہے، لاسٹ ویک، اس میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 کو اسٹڈی کیا تھا، اور چیپٹر نمبر 1 کے اندر پاکستان کے ابتدائی مسائل کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ پاکستان کو درپیش مسائل، آغاز میں جو مسائل درپیش تھے وہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیے تھے۔ انہی مسائل کے سے متعلق وہ 5 اسائنمنٹس آپ نے سولو کی تھیں، جن کے اندر آپ کو شارٹ کوسچنز، MCQs وغیرہ جو تھے وہ بھیجے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم انہی 5 اسائنمنٹس کو جب کمپائل کرتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، ان کو نتھی کرتے ہیں، تو وہ ہمارے 2 لانگ کوسچن فرسٹ چیپٹر میں سے بن جاتے تھے جن کو ہم نے تیار کیا تھا۔ تو عزیز طلبہ، چیپٹر نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ ہم اب نیکسٹ 5 اسائنمنٹس کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی قیادت، چیپٹر نمبر 2، اس چیپٹر پر مشتمل 5 اسائنمنٹس ویکلی آپ کو بھیجی گئی ہیں، جنہیں آپ نے سولو کیا ہے، جنہیں آپ نے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طلبہ، بیسیکلی جو پہلی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چیپٹر نمبر 2 میں ان 5 اسائنمنٹس کے اندر جو آپ کو بھیجی گئی ہیں، ان میں بیسیکلی صرف 2 لانگ کوسچنز ہیں۔ اور وہ 2 لانگ کوسچنز کون سے ہیں؟ اسٹوڈنٹس نے واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم سے پوچھا کہ سر اس میں لانگ کوسچنز کتنے ہیں چیپٹر کے اندر؟ تو وہ 2 لانگ کوسچنز ہیں۔ پہلا لانگ کوسچن میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کے استحکام اور ابتدائی مشکلات کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ تو یہ فرسٹ لانگ کوسچن ہوگا، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی سروسز کے حوالے سے، قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات کے حوالے سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو ابتدائی مشکلات سے نکالنے کے لیے کیا سٹرگل کی ہے، کوششیں کی ہیں، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا پاکستان کو آگے لے کر چلنے سے متعلق، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر میں نے کچھ آؤٹ لائنز بھی لکھی ہیں، ان میں آپ کے کوسچنز کے آنسر بھی ہوں گے اور میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو یہ تو تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس پہلا کوسچن۔ اور دوسرا اس چیپٹر کے اندر کوسچن ہے کہ لیاقت علی خان کے استحکام پاکستان میں کیا کردار ادا کیا، یعنی لیاقت علی خان نے استحکام پاکستان میں کیا کردار ادا کیا تھا۔ یعنی جب پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا اور لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے یا بنے، تو لیاقت علی خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کو جو ابتدائی مشکلات درپیش تھیں ان کو حل کرنے کے سلسلے میں لیاقت علی خان کی خدمات کے حوالے سے اس ٹاپک کے اندر ذکر تھا۔ اور یہ سیکنڈ لانگ کوسچن ہے اس چیپٹر کا۔ اور 5 اسائنمنٹس کے اندر ایک یہ لانگ کوسچن ڈسکس ہو چکا اور ایک یہ پہلا لانگ کوسچن جو ہے یہ ڈسکس ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم چلتے ہیں
اپنی پہلی 2 اسائنمنٹس کی طرف جو کہ مشتمل تھیں ہمارے اس پہلے لانگ کوسچن پر. تو ان اسائنمنٹس کے اندر 5 شارٹ کوسچنز تھے. وہ شارٹ کوسچنز جو تھے ڈیفینیٹلی ان ہیڈنگز سے متعلق ہی تھے. ساتھ ساتھ اب میں شارٹلی ان ہیڈنگز کو ایکسپلین کروں گا, آپ کو آپ کے شارٹ کوسچنز کا اور MCQs وغیرہ کا آنس بھی مل جائے گا. تو عزیز طلبہ, فرسٹ 2 اسائنمنٹس اس ویک کی, یعنی اسائنمنٹ نمبر 6 اور اسائنمنٹ نمبر 7, وہ مشتمل ہیں پہلے لانگ کوسچن پر. 6 اور 7 یہ. تو یہ 2 اسائنمنٹس جب ہم تیار کرتے ہیں تو ہمارے پہلے لانگ کوسچن کا مواد اور میٹیریل وغیرہ ہی تیار ہوتا ہے, اور پہلے لانگ کوسچن کے اندر سے ہی بطور شارٹ کوسچن اور MCQ جو ہمارا میٹیریل ہے, مواد ہے, وہ تیار ہو جاتا ہے. تو عزیز طلبہ, اب فرسٹ آف آل تو آئیں اس لانگ کوسچن کو لکھنے کا میتھڈ, طریقہ کار کیا ہوگا, اور اس لانگ کوسچنز کے اندر ہم کن چیزوں کو, کن ہیڈنگز کو لکھیں گے. عزیز طلبہ, یہاں پر میں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ہم صرف اسی مواد کو ڈسکس کریں, اتنے میٹیریل کو اپنے مائنڈ میں رکھیں جس کو ہم امتحانی نقطہ نگاہ سے آرام سے ٹائم کے اندر مینج بھی کر سکیں. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ پریویسلی آپ نے پڑھا ہوا ہو, آپ کے مائنڈ میں ہو. پاکستان اسٹڈیز کے اندر آپ نے پڑھا تھا قائد اعظم کی خدمات کے حوالے سے, آپ کو اگر یاد ہو تو 9th کلاس کے اندر آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات جو ہیں وہ پڑھی ہیں. آپ کو وہ مواد کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے. جب ہم اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا, آپ آرام سے اسے اپنے مائنڈ میں رکھ لیں گے. تو عزیز طلبہ, اس لانگ کوسچن کو لکھنے کا میتھڈ اور طریقہ کار جب آپ جواب کی طرف جائیں گے تو وہ بطور لانگ کوسچن اور شارٹ MCQ خود ہی تیار ہو جائیں گے ساتھ. تو سب سے پہلے تو ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کا انٹروڈکشن یعنی تعارف کروانا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس میں ڈیٹ آف برتھ کو آپ لکھ سکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ میں شمولیت کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں. تو عزیز طلبہ, اس میں آپ لکھیں گے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ مسلمانان بر صغیر کے ایک عظیم رہنما تھے. اسی عظیم رہنما کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمان ایک الگ ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو عزیز طلبہ, یہ آپ لکھ سکتے ہیں. دوسرا شارٹ کوسچن اور MCQ کے طور پر آپ کے اسائنمنٹ میں جو شامل تھا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنا عرصہ بطور گورنر جنرل وہ زندہ رہے ہیں, پاکستان کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. تو اس کا آنسر ڈیئر اسٹوڈنٹس تھا کہ 13 ماہ, 1 سال اور 1 ماہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بطور گورنر جنرل یعنی بحیثیت گورنر جنرل پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں. 1 سال اور 1 ماہ. تو عزیز طلبہ, اس طرح سے آپ کی اسائنمنٹس کے کوسچن جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. عزیز طلبہ, اس سے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ بتائیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت کب اختیار کی. تو قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت جو ہے یہ تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے, بطور MCQ آپ سے پوچھی بھی گئی ہے شارٹ کوسچن کے طور پر. تو قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ 1913 عیسوی میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں 1913 سے لے کر 1947 تک وہ مسلم لیگ کے ہی رہنما رہے. مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے خدمات سر انجام دیں. تو یہ آپ انٹرو میں لکھ دیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیٹ آف برتھ, ان کی ایجوکیشن اور وہ سارا جو ہم 5ویں جماعت سے پڑھتے آ رہے ہیں, آپ ان چیزوں کو ایک مختصر طریقہ کار کے ذریعے مختصر انداز میں مختصراً لکھ سکتے ہیں. عزیز طلبہ, اس کے بعد براہ راست ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی سروسز یعنی خدمات پر چلے جائیں گے. تو یہاں پر سب سے پہلے مہاجرین کی آبادکاری کے حوالے سے ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے استحکام پاکستان کے لیے پاکستان کے قیام کے بعد فوری طور پر جس مسئلہ کی طرف توجہ جو ہے وہ اپنی مبذول کی یا مبذول کروائی دوسروں کی, وہ مہاجرین کی آبادکاری تھا. قائد اعظم محمد علی جناح سمجھتے تھے کہ ان مہاجرین کو مشکلات اس لیے درپیش ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں جو ہیں وہ دی ہیں. یہ پاکستان کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر انڈیا سے پاکستان آئے ہیں, جو کہ ہم ابتدائی مشکلات کے اندر پہلی اسائنمنٹس جو پیچھے گزر چکی ہیں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. ریڈ کلف کی ناانصافی اور وہ سارا پرسپیکٹیو آپ کو پتہ ہے. تو اس سلسلے میں جب مہاجرین پاکستان پہنچ گئے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فوراً مہاجرین کی آبادکاری کی طرف توجہ دی. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ضمن میں 2 بڑے اقدام اٹھائے تھے.
تو یہی آپ کی اسائنمنٹ کے اندر کوسچن بھی تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے تھے. تو وہ دو تھے. ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی سے لاہور اپنا ہیڈ کوارٹر شفٹ کر لیا تھا, کراچی سے لاہور. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, میں نے اب سمجھایا بھی تھا آپ کو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا ہیڈ کوارٹر جو تھا, اپنا آفس تھا جہاں سے وہ کنٹرول کرتے تھے معاملات کو, وہ کراچی سے لاہور منتقل کر لیا تاکہ بذات خود موقع پر مہاجرین کی آباد کاری کی نگرانی کر سکیں اور ہدایات جو ہیں وہ دے سکیں. اور دوسرا عزیز طلبہ, قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ضمن میں جو کام کیا تھا وہ ایک ریلیف فنڈ برائے مہاجرین. تو یہ انہوں نے ریلیف فنڈ برائے مہاجرین یہ قائم کیا تھا. انہوں نے عوام سے دل کھول کر اس فنڈ میں پیسے جمع کروانے کی اپیل کی تھی. انہوں نے مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے ہر وہ کوشش کی جو وہ کر سکتے تھے. تو اس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے مہاجرین کی آباد کاری کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ آپ لکھ سکتے ہیں, آپ کا لانگ کوسچن بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. ان میں سے شارٹ کوسچن اور MCQ بنے ہوئے ہیں. طلبہ کو نصیحت کے حوالے سے ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے طلباء سے کیا نصیحت کی؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے طلباء سے کہا تھا کہ اب آپ سیاست سے اور ہر دوسری سرگرمی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور اپنی توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف تعلیم پر دیں, تعلیم کو توجہ دیں, تعلیم پر توجہ دیں, تعلیم کو فوکس کریں, ایجوکیشن کو فوکس کریں, آپ جدید علوم حاصل کریں تاکہ آپ بہتر انداز میں پاکستان کی اور اس قوم کی خدمت کر سکیں. اس ضمن میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک فرمان آپ سے پوچھا گیا تھا جس میں آپ نے لکھنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہمیں اپنے طلباء پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے ہیں. ہمارے طلباء کا فرض ہے کہ وہ اپنی توجہ جو ہے وہ تعلیم پر مبذول کریں, تعلیم کی طرف کریں تاکہ ملک جو ہے وہ صحیح معنوں میں ترقی کر سکے. یہ طلبہ ہی ہمارا مستقبل ہیں. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات یا فرمان تھا. اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان جو آپ سے پوچھا گیا تھا وہ آپ لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس خارجہ پالیسی کے حوالے سے ذکر ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے فارن پالیسی, دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اور فارن سٹیٹس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں پاکستان کے, وہ اس ضمن میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے ہی پاکستان قیام پاکستان کے فوراً بعد یعنی 30 سپتمبر 1947 عیسوی کو اقوام متحدہ کا ممبر بنا. ایک تو آپ سے یہ تاریخ بھی پوچھی گئی ہے بطور شارٹ کوسچن کہ پاکستان کب اقوام متحدہ کا ممبر بنا, تو 30 سپتمبر 1947 عیسوی. تو یہ اس کا آنس تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک تو یہ سروس کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خارجہ پالیسی کے ضمن میں اہم اقدامات اٹھائے, پاکستان کو بیرونی دنیا میں فوری طور پر متعارف کروانے کے لیے جدوجہد کی. قائد اعظم کی مسلسل کوششوں سے پاکستان 30 سپتمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا. پھر قائد اعظم نے نیکسٹ کیا کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اپنے سفارت خانے تھے پاکستان کے دوسری دنیا کے اندر, دوسرے ممالک کے اندر, وہ قائم کرنا شروع کیے. قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے دوسرے ممالک کے اندر پاکستان کے سفارت خانے قائم ہوئے, پاکستان کے دوسری دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے وہ شروع ہو گئے. اسی طرح سے جب سفارتی تعلقات شروع ہوتے ہیں, سفارت خانے بن جاتے ہیں, تو دو طرفہ ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے, تجارت شروع ہوتی ہے جو معاشی لحاظ سے بڑی سود مند ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی بے روزگار جو ہوتے ہیں, مین پاور ہوتی ہے, وہ دوسرے ممالک کے ہاں جا کر فرائض سر انجام دے سکتی ہے, کام کر سکتی ہے. تو اس طرح سے یہ آپ لکھ سکتے ہیں. پھر اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمسایہ ممالک اسپیشلی بھارت کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات قائم کرنے کی جو پالیسی تھی اسے اپنایا. قائد اعظم محمد علی جناح دوستانہ خارجہ پالیسی جو ہے, دو طرفہ بہتر تعلقات, اس کے حامی تھے, اس پر فوکس کرتے تھے اور اس کو اہمیت دیتے تھے. تو اس طرح سے خارجہ پالیسی کی ضمن میں 8 سے 10 لائنیں ایزیلی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. بیسیکلی پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر کب بنا, پاکستان کے دوسرے جو اہم قائد اعظم کے اقدامات میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا قدم ہے وہ یہ ہے کہ سفارت خانوں کا دوسری دنیا کے اندر قیام ہے. اسی طرح سے اس طرح کی چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ یہ اسٹوڈنٹس آگے انتظامی اصلاحات کے حوالے سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انتظامی اصلاحات کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھائے. پاکستان شروع میں مستحکم نہیں تھا, انتظامی معاملات پاکستان کے اندر بہتر نہیں تھے, پاکستان کے اندر آفیسز دفاتر نہیں تھے, دفاتر میں کام کرنے والا پاکستان کے پاس عملہ نہیں تھا, ایکسپرٹیز کی کمی تھی اور قلت تھی جو دفتری معاملات کو سمجھتے, سوجھ بوجھ رکھتے. تو اس ضمن میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اقدامات اٹھائے. وہ یہ تھے کہ چودھری محمد علی کی سرکردگی میں
चौधरी मोहम्मद अली की सरकर्दगी में एक कमेटी बनाई। ये चौधरी मोहम्मद अली एक एक्स ब्यूरोक्रेट थे, यानी अंग्रेज़ हुकूमत के अंदर ये ब्यूरोक्रेट रह सकते थे, इंतज़ामी मामलात की सूझबूझ रखते थे। तो इनकी सरकर्दगी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कमेटी बनाई ताकि ये सिविल सर्विसेज के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाएं और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी जो दफ्तरी मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट ईयर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी ज़िमन में जो अफसरान की मुंतकिली है वो उनकी बड़ी कावश है, एक अफसरान की मुंतकिली, ये आप ज़िक्र कर सकते थे अपने क्वेश्चन के अंदर, मुंतकली वगैरह कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुसलमान अफसरान थे हिंदुस्तान में रह गए थे, हिंदुस्तान के अंदर फंस गए थे तकसीम के वक्त, उनको पाकिस्तान बुलवाने के लिए या पाकिस्तान लाने के लिए जो है वो इक़दामात उठाए। उन्होंने एक हवाई कंपनी टाटा एयरलाइन से मुआहदा भी किया ताकि अफसरान जो हैं वो पाकिस्तान मुंतकिल हों और पाकिस्तान के दफ्तरी मामलात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएं। तो इस तरह से आप इसके अंदर ये चीज़ें लिख सकते हैं, ये भी 5-6 लाइनें ईज़िली लिख सकते हैं। और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे मोहम्मद अली के हवाले से पूछा, अफसरान की मुंतकिली वगैरह आपने ये बताना था कि ये इंतज़ामी इस्लाहात के हवाले से कायद-ए-आज़म के इक़दामात थे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फौरी तौर पर क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से मुस्तहकम करने के लिए अहम खिदमात सर अंजाम दी हैं। उसमें सबसे पहले तो आप स्टेट बैंक के क़याम के हवाले से आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का क़याम जो है वो कायद-ए-आज़म की कोशिशों से अमल में आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया 1 जुलाई 1948 ईस्वी को, और स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया, यही क्वेश्चन भी था आपकी असाइनमेंट के अंदर। तो आपने लिखना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि मगरिब का मुआशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम है। हमें एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही सब्र मुसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। तो इट मीन्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस्लामी मुआशी निज़ाम को इस मुल्क में नाफिज करना चाहते थे। तो ये आप लिख सकते हैं मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से। इसके अलावा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुख्तलिफ मुआशी शोबे थे जैसे ज़राअत है, सनत है, उसकी तरफ भी तवज्जो दी और हुकूमत की रहनुमाई की कि हुकूमत ज़राअत के शोबे के लिए और सनत के शोबे के लिए जो इनकलाबी इक़दामात उठाए। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये खिदमात मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से हैं, क्योंकि जब तक मुल्क मुआशी लिहाज से मुस्तहकम नहीं होगा तो कोई भी मुल्क का दूसरा शोबा जो है मुस्तहकम या मजबूत बेहतर नहीं हो सकता। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हेडिंग सूबाइयत और नस्ल परस्ती के हवाले से है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यूनिटी, इत्तेहाद और यकजहती की तलकीन की थी। उन्होंने कौम के अंदर जो नफाक था, बुग़्ज़ था, कीना था, हसद था लोगों के दरमियान, उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जानते थे कि ये जो मुल्क के अंदर सूबाइयत और नस्ल परस्ती है ये मुल्क की तरक्की के लिए ज़हर कातिल है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सूबाइयत से और नस्ल परस्ती दोनों से बाज रहने की अपील की थी। अब अज़ीज़ तलबा, सूबाइयत और नस्ल परस्ती है क्या? ये शॉर्ट क्वेश्चन था, तो गौर से सुनिए उसका मेरी बात को कि सूबाइयत परस्ती होती है कि जब एक सूबे के बाशिंदे, एक सूबे में बसने वाले लोग अपने सूबे को बेहतर समझें और अपने सूबे की तरक्की के लिए काम करें और इसके बरअक्स दूसरे सूबों को इग्नोर करें और दूसरे सूबों को वो इग्नोर करते हुए उनकी तरक्की के लिए काम ना करें या उनसे बुग़्ज़, कीना, हसद वगैरह किसी किस्म का रखें, तो ये सूबाइयत परस्ती होती है। और इसी तरह से नस्ल परस्ती, अपनी नस्ल को आला अरफा और बेहतर समझना और दूसरी नस्ल के लोगों को हकीर, कमतर समझना, ये नस्ल परस्ती है। इससे कौम मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ जाती है, कौम के दरमियान नफ़रत पैदा होती है और जब इत्तेहाद नहीं रहता, यूनिटी नहीं रहती, यकजहती नहीं रहती, तो तरक्की का रास्ता और जो खुशहाली का रास्ता है वो रुक जाता है। कौम के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो मुख्तलिफ रास्तों पर चल रहे होते हैं, कौम में यूनिटी नहीं होती, मकसद एक नहीं होता। तो जब मकसद एक नहीं होता तो फिर रास्ता भी एक नहीं होता। इस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि मुल्क के अंदर यूनिटी हो, इत्तेहाद हो। तो इस ज़िमन में आप उनके इरशादात भी लिख सकते हैं। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान बन के बात नहीं करनी चाहिए, हम तो सिर्फ मुसलमान हैं और हमें मुसलमान बनकर, पाकिस्तानी बनकर सोचना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इस के आंस के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह से फिर बाद में आप मुख्तलिफ शख्सियात के अक़वाल वगैरह आपकी बुक पर मौजूद हैं, जो आपको इल्मी तारीख़ पाकिस्तान की बुक के हवाले से बताया था। उसके अंदर जो है मुख्तलिफ अहम शख्सियात हैं जिनके अक़वाल हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुतल्लिक़। अगर आप अपनी टेक्स्ट जो आपको बुक रेकमेंड की गई थी उसका आप पेज नंबर 17 का मुताला करें तो उस पर जवाहर लाल के ये एक स्टेटमेंट है कायद-ए-आज़म की शख्सियत से मुतल्लिक़। वो जवाहर लाल नेहरू कहते हैं कि जितना तारीख़
کے غیر معمولی ترین انسان تھے۔ اب دیکھیں سیاسی مخالف ہے جواہر لال نہرو قائد اعظم محمد علی جناح کا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی جو خدمات ہیں یا قائد اعظم محمد علی جناح کا جو جذبہ ہے مسلمانوں کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، یا ان کی جو لائلٹی ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے غیر معمولی ترین انسان تھے۔ یہ ایک مخالف کہہ رہا ہے، اگر ہم کہیں یا کوئی اپنا کہتا ہے تو اس بات میں اتنا خاص وزن نہیں ہے جتنا کہ آپ کا مخالف کہے کہ جناب آپ کتنے اچھے ہیں۔ تو جان بیگسڈوسن کہتے ہیں ہندوستان گاندھی کے بغیر آزادی حاصل کر سکتا تھا، اسی طرح لینن اور ماؤ کے بغیر روس اور چین کمیونسٹ انقلاب لا سکتے تھے، لیکن جناح کے بغیر پاکستان کی آزادی یا پاکستان حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ اسی طرح سے سر آغا خان کا ایک بیان دیا ہوا ہے کہ جناح سے بڑھ کر میں کسی عظیم انسان سے نہیں ملا۔ تو یہ اس طرح سے 6-7 اہم شخصیات ہیں جن کے اقوال ہیں قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق، جن کو آپ بطور شارٹ کوسچن آپ سے پوچھے بھی گئے تھے اور آپ اپنی بک سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے عزیز طلبہ انہی ہیڈنگز کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا انٹروڈکشن لکھتے ہیں، اس کے اندر شارٹ MCQ میں نے آپ کو سمجھا دیے، مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے 2 اقدامات بطور شارٹ کوسچن وہ میں نے آپ کو سمجھا دیے، اسی طرح سے طلبہ کو نصیحت کے حوالے سے قائد اعظم کا فرمان میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ شارٹ بھی آپ کے تیار ہوتے جا رہے ہیں، انہی میں سے جیسے یہ تاریخ وغیرہ یا 13 ماہ وغیرہ یہ بطور MCQ پوچھے جا سکتے ہیں، اور خارجہ پالیسی 30 سپتمبر یہ بطور MCQ شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ شارٹ MCQ بھی تیار ہو رہے ہیں اور یہ آپ کا لانگ کوسچن بھی اسی ترتیب سے پریپیئر ہوتا جا رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ ان ہیڈنگز کو 6-6 7-7 لائنوں میں اپنی ورڈنگ میں آرام سے ایکسپلین کر کے ایک اچھا لانگ کوسچن لکھ سکتے ہیں۔ ہاں لکھتے وقت جہاں کوئی اہم تاریخ، اہم شخصیت کا نام یا کوئی اہم کوٹیشن سٹیٹمنٹ آتی ہے آپ اسے سیپریٹ کر کے لکھتے ہیں، ہائی لائٹ کر کے لکھتے ہیں، تاکہ ایگزامینر چیک کرنے والے کی اس پر نظر جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک بہترین لانگ کوسچن لکھا ہوا ہے اور آپ کے پاس مواد موجود ہے، آپ کی تیاری ہے۔ انتظامی اصلاحات کے حوالے سے میں آپ چودھری محمد علی افسران کی منتقلی وغیرہ تو یہ بتا سکتے ہیں، معاشی استحکام، تو یہ سارا لانگ کوسچن آپ کا پریپیئر ہو جائے گا اور آپ کی 2-2.5 اسائنمنٹس جو ہیں 2 سے زیادہ اسائنمنٹس کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، اور آپ کو آپ کی شارٹ کوسچن اور جو MCQs وغیرہ ہیں یا لانگ کوسچن کا طریقہ کار وہ بھی میں نے سمجھا دیا ہے، آپ کے لیے یہ آسانی ہے، اس طریقہ کار سے آپ نے اس کام کو کرنا تھا۔ عزیز طلبہ نیکسٹ ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس لیاقت علی خان نے استحکام پاکستان میں کیا کردار ادا کیا، یہ نیکسٹ 2 اسائنمنٹس پر مشتمل آپ کا یہ ٹاپک ہے، 2 سے 2.5 اسائنمنٹس اس ٹاپک پر مشتمل تھیں۔ تو اب ٹوٹل 5 اسائنمنٹس تھیں آپ کے پورے ویک کے اندر۔ اب ان لاسٹ جو 2 اسائنمنٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ اب 2 اسائنمنٹس جو ہیں وہ مشتمل ہیں اس ایک لانگ کوسچن پر کہ لیاقت علی خان نے استحکام پاکستان کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے یا پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو سیم لائک قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے لکھنے کا طریقہ اگر ہم تبدیل نہیں کریں گے، اسی پیٹرن اسی سیکوینس کے ساتھ لکھیں گے۔ فرسٹ آف آل آپ لیاقت علی خان کا تعارف لکھیں گے، جس میں آپ لیاقت علی خان کا نام، ان کے والد کا نام، لیاقت علی خان کی جائے پیدائش، اسی طرح سے لیاقت علی خان کی ایجوکیشن کے حوالے سے جو کہ 9th کلاس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں فنگر ٹپس پہ اسٹوڈنٹس کو یاد ہیں۔ اسی طرح سے آگے ہم بڑھیں گے کہ لیاقت علی خان کو درپیش مسائل کے حوالے سے لکھیں گے، چونکہ لیاقت علی خان ایک ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی تھے پاکستان کے اندر فرسٹ ٹائم، وہ وزیر اعظم تھے، قائد اعظم محمد علی جناح رہنمائی کرتے تھے، ہدایات دیتے تھے، ان کو عملی جامہ پہنانا، ان پر عمل درآمد کروانا یہ ذمہ داری لیاقت علی خان کی ہی تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں ہم لیاقت علی خان کو درپیش مسائل کا ذکر کریں گے، چونکہ وہ پرائم منسٹر تھے، پہلے وزیر اعظم تھے، تو آپ لکھیں گے کہ ملک کو درپیش ابتدائی مشکلات جو تھیں یہ لیاقت علی خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھیں۔ لیاقت علی خان کو ان مشکلات کو حل کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا ایٹ دیٹ ٹائم، جس میں مہاجرین کی آباد کاری ہے، جس کے اندر ملک کو معاشی درپیش مسائل ہیں، درپیش معاشی مسائل ہیں، اسی طرح سے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ لا اینڈ آرڈر، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔ تو گورنمنٹ جو عوام ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو یعنی جو انتظامی افسر ہوتا ہے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو لیاقت علی خان انتظامی معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے، چلا رہے تھے۔ تو ان تمام مشکلات کا ہم ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ لیاقت علی خان کو درپیش مسائل تھے۔ اسی طرح سے پھر مختلف سیاسی حلقوں کو لے کر ساتھ چلنا، پھر ملک کے اندر قانون سازی کروانا بہتر طریقے کے ساتھ۔ تو یہ آپ کی اسائنمنٹ کے اندر عزیز طلبہ آپ سے پوچھا بھی گیا تھا اور بچوں نے تھرو میسج
پوچھا بھی تھا کہ لیاقت علی خان کو درپیش مسائل ہم کیا لکھ سکتے ہیں یا کون سے چیلنجز درپیش تھے، تو آپ لکھیں گے آئین سازی کا مسئلہ تھا، مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے تھا، ملک میں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا، مصالحت کروانا تاکہ سیاسی امن و امان ملک میں قائم رہے، اس کے علاوہ ملک کے اندر جو تھی انتظامی معاملات کو چلانا یعنی آفسز، دفاتر بنانا، محکمے قائم کرنا، یہ سارے درپیش چیلنجز اور مسائل تھے۔ تو یہ آنس ہو جائے گا اس کا آپ کے کوسچن کا۔ اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں گے، اپنے لانگ کوسچن کو لکھتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس لانگ کوسچن کو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ عزیز طلبہ آپ کو ایم سی کیو اور شارٹ کوسچن جو اسائنمنٹس کے اندر تھے یا جہاں آپ کو مسائل آ سکتے تھے وہ میں گائیڈ لائن دے رہا ہوں آپ کو جو ہے وہ میں رہنمائی آپ کی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو دستور سازی اور استحکام میں پاکستان کے حوالے سے آپ لکھیں گے کہ شروع میں پاکستان جب بنا تو پاکستان کے پاس اپنا دستور، اپنا آئین نہیں تھا۔ وقتی طور پر تو یہ معاملہ اس طرح سے حل کر لیا گیا کہ 1935 عیسوی کا ایکٹ جو کہ انگریزوں کا بنایا ہوا تھا، جس کے تحت برصغیر کا نظام چل رہا تھا، اسی دستور کو ہم نے بطور عبوری آئین، عارضی آئین کے طور پر ملک میں نافذ کر لیا۔ لیکن چونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست تھی، پاکستان کا قیام نظریہ اسلام کی بنیاد پر تھا، اس لیے ہمیں ایک ایسا آئین بنانا تھا، اپنا انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن بنانا تھا جو ہمارے اپنے مقاصد کو، اس ریاست کے مقاصد کو پورا کر سکتا۔ تو اس کے لیے دستور سازی اور استحکام پاکستان کے حوالے سے لیاقت علی خان کی خدمات بڑی اہم اور قابل قدر ہیں۔ لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد جو ہے وہ منظور کروائی، قرارداد مقاصد کے ذریعے پھر آئین سازی کا راستہ ہموار ہوا، پھر آگے پاکستان کا پہلا جو دستور تھا وہ قرارداد مقاصد کی بنیاد پر ہی بنا۔ تو لیاقت علی خان نے آئین سازی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ پھر اسی طرح سے بنیادی اصولوں کی پہلی کمیٹی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ جو تھی، پہلی رپورٹ، وہ بھی لیاقت علی خان کی ہی سرکردگی میں شائع ہوئی تھی۔ تو عزیز طلبہ یہ دستور سازی کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح سے لیاقت علی خان نے پھر استحکام پاکستان کے حوالے سے اور آئینی مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آگے معاشی اور صنعتی ترقی کے حوالے سے ہے کہ لیاقت علی خان نے معاشی اور صنعتی ترقی کی طرف خصوصی توجہ دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت بھی تھی حکومت کو، لیاقت علی خان کو، کہ آپ معاشی اور صنعتی ترقی کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں۔ تو لیاقت علی خان نے پھر صنعتی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے لیے، یعنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس میں پاکستان کے اندر مختلف صنعتیں جیسے چینی کی صنعت ہے، اسی طرح سے جوٹ وغیرہ کی صنعت ہے، اسی طرح سے یہ گتے کی صنعت تھی، گتہ سازی وغیرہ، اور اس طرح کی صنعتیں لگانے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے، مختلف ممالک کے دورے کیے، صنعتی معاونت حاصل کی، پاکستان کے اندر حکومت کی طرف سے صنعت کاروں کو سپورٹ کیا تاکہ ملک میں صنعتیں لگیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی لحاظ سے خوشحالی آئے گی، پاکستان اس قابل ہوگا کہ مختلف اشیاء دوسرے ممالک کے ہاتھ فروخت کرے، برآمد کر سکے۔ تو یہ سارا نیکسٹ خارجہ پالیسی۔ تو خارجہ پالیسی کے ضمن میں لیاقت علی خان کی سروسز بڑی قابل قدر ہیں۔ لیاقت علی خان نے فرسٹ آف آل تو آپ لکھیں کہ دوسرے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ لیاقت علی خان نے قیام پاکستان کے بعد 1950 عیسوی میں غالباً بھارت کا دورہ کیا، اور بھارت کا دورہ کر کے انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جو دیگر مسائل تھے، سرحدی تنازعات وغیرہ، ان کو کسی حد تک حل کرنے کی کوشش کی، نیگوشیٹ کیا مختلف رہنماؤں کے ساتھ۔ لیاقت علی خان نے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا، وہاں پر مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، مسلمانوں کی قتل و غارت ہو رہی تھی، اس کو رکوانے کی کوشش کی۔ یہ نہرو کے ساتھ مل کر دورہ کیا تھا۔ پھر لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا، یہ ان کا 15 روزہ دورہ تھا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے امریکہ کی عوام کو پاکستان کے قیام کے مقاصد کے حوالے سے آگاہ کیا، اور پاکستان کے لیے جو مالی، فنی، دفاعی معاونت تھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ دورہ بڑا کامیاب رہا اور پاکستان کو اچھی خاصی پذیرائی امریکہ کے اندر حاصل ہوئی، ملی۔ اسی طرح سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لیاقت علی خان نے فوکس کیا، آپ لکھ سکتے ہیں مسئلہ کشمیر پر لیاقت علی خان نے مختلف ممالک کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیاقت علی خان کے دور میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کے اندر قرارداد منظور ہوئی۔ تو یہ چیزیں آپ کے بک کے اندر موجود ہیں، آپ کو اسائنمنٹس کے اندر بھی مینشن کی تھیں، ان کے آنس کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو۔
تو آپ لکھ سکتے ہیں ایزیلی. انہی میں سے شارٹ اور ایم سی کیو آپ کے بنے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں. تو عزیز طلبہ ڈزنٹ میٹر 5 اسائنمنٹس ہم نے. اچھا اس کے بعد آپ اینڈ پہ لیاقت علی خان کی شہادت کے حوالے سے یا کوئی ایکس اور ہیڈنگ بھی آپ لکھنا چاہیں آپ کی جو بک پر موجود ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, اپنی ورڈنگ کے اندر لکھ سکتے ہیں. سمجھ کر اسائنمنٹ اس کو میٹیریل کو, مواد کو, بک کو ریڈ کریں, مطالعہ کریں. اہم ورڈز آتے ہیں, تاریخیں آتی ہیں, شخصیات کے نام آتے ہیں, کوئی اہم واقعہ آتا ہے, اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں تاکہ جب آپ دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہائی لائٹ کی ہوئی چیز کے اوپر نظر پڑتی ہے, وہ ریوائز ہوتی ہے آٹومیٹیکلی, انکانشیسلی, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اسے ریوائز کر لیتے ہیں. تو یہ بہترین طریقہ کار ہوتا ہے ہسٹری کو پڑھنے کا, یاد کرنے کا. اور عزیز طلبہ اسٹوڈنٹس نے پوچھا تھا کہ یہ تاریخیں یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. تاریخ پاکستان ہم پڑھ رہے ہیں تو